خطرناک قسم کا مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دیوبند کے دو ٹکڑے ہوئے، سن 1980 کی بات ہے، اور ایک دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، اور ان کے اہل بیت اس کو چلا رہے تھے نہایت حسن و خوبی کے ساتھ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اتنے نفیس آدمی تھے، اتنے زیادہ ربانی عالم تھے، ایسے بزرگ اور اللہ والے تھے کہ ان پر شبہ کرنا جائز نہیں۔ لیکن دیوبند کے کچھ ایسے مولوی تھے یزیدی قسم کے، جنہوں نے ان کی بے عزتی کی، ان پر فتوے لگائے، ان کو نکال دیا، یعنی اہل بیت کو نکال دیا اور ان پر ظلم کیا اور ان کے ساتھ سخت زیادتیاں کی، اور دیوبند پر قابض ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دیوبند پر قابض ہوئے اندرا گاندھی کے ذریعے، تو یہ دوسرا دیوبند جو اصلاً پہلا تھا جس سے اہل بیت کو نکالا گیا، یہ دیوبند اندرا گاندھی کا ہے۔ اندرا گاندھی نے اس کی بنا رکھی، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے سب کو معلوم ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب ان کی قسمت ایسی خراب ہوئی اور ایک لعنت ایسی مسلط ہوئی کہ انہوں نے پھر دیوبند کے ٹکڑے کیے، مظاہر علوم کے ٹکڑے کیے، پھر جمعیت کے 4 ٹکڑے ہوئے، پھر تبلیغ کے 2 ٹکڑے کر کے بیچاری سیدھی سادی جماعت تبلیغ جو صرف زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی بات کرتی ہے، اس تبلیغ کے بڈھوں کو لڑوا دیا، سر پھڑوا دیے اور جان سے مروا دیا۔ یہ سارے کارنامے ہیں اندرا گاندھی کے، دیوبند کے مفتیوں کے، مولویوں کے، اور جو کہیے کہ غنڈے ملاؤں کے یہ کارنامے ہیں۔ اس لیے پہچان لیے جاتے ہیں حضرت علی کو، جو مسجد نبوی میں اور دیگر مساجد میں گالیاں دے رہے تھے، وہ مسلمان تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن منحوس تھے، بدقسمت تھے، شقی تھے، اس لیے انہوں نے یہ سب کام کیا اور طویل عرصے تک کیا۔ تمام مورخین متفق ہیں جن حقیقتوں پر، ان کا انکار کرنا یہ ظاہر ہے کہ وہی کر سکتے ہیں جو اندرا گاندھی کے مدرسے کے فارغ ہوں، جن کو اسی لیے تیار کیا گیا ہو کہ امت کو توڑ کے رکھ دیں، ذبح کر دیں، بڈھوں کو ماریں، دینداروں کو ماریں، اور کسی مدرسے کو رہنے نہ دیں۔ ندوہ بیچارہ محفوظ چلا آ رہا تھا، لیکن 10 سال سے تقریباً ندوہ دیوبند کا ایک ضمیمہ اور دیوبند کا مکتب بن گیا ہے، اس لیے وہاں ندوے کی تحریک ختم ہو گئی، ندوے کا مزاج ختم ہو گیا۔ اب کیونکہ دیوبند کے تابع ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح کی بولیاں بولنے والے کچھ یزیدی پیدا ہو گئے۔ تو یہ تمہید تو بس ایسی تھی۔ میں تو خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جنت کی بشارتیں دی